وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ روزہ پہلے بھی تھا، روزہ اب بھی ہے۔ امت محمدیہ کا بھی روزہ ہے اور سابقہ امتوں کا بھی روزہ تھا۔ ان دونوں روزوں میں فرق کیا ہے؟ پہلے روزے میں اور آج کے روزے میں کیا فرق ہے؟ یہ بھی بڑی جاننے کی ضرورت ہے۔ جس طرح کہ ہمیں قرآن نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے لوگ بھی روزے رکھتے تھے اور تم پر بھی روزہ فرض ہے۔ تو یہ بات ہمیں بتا رہی ہے کہ روزے تو پہلے بھی تھے، آج کے اور اس کے روزے میں امتیاز کیا ہے، فرق کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے ابتدا میں عرض کیا کہ یہود و نصارہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی کہ یہود و نصارہ پر 30 روزے فرض تھے، انہوں نے پہلے 40 کر لیے، پھر 50 کر لیے، انہوں نے روزے اپنے بڑھا لیے۔ پہلا واضح فرق تو یہ ہے کہ روزے 50 نہیں، 40 نہیں، بلکہ روزے صرف 30 ہیں۔ 30 بھی میکسیمم، 29 بھی ہو سکتے ہیں، 30 بھی ہو سکتے ہیں، 30 سے زائد نہیں ہے۔ یعنی چاند کے اعتبار سے اگر چاند 29 کا ہے تو 29 روزے ہیں، اگر 30 کا ہے تو 30 روزے ہو گئے۔ ایک ماہ کے روزے ہیں، 50 دن کے نہیں ہیں۔ دوسری بات، پہلے جو روزہ تھا وہ تقریباً 24 گھنٹے کا 8 پہر کا روزہ تھا، اور ہمارا جو روزہ ہے امت محمدیہ کا روزہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا جو روزہ ہے، اللہ کے خاص فضل و کرم سے وہ فجر سے لے کر غروب آفتاب تک، یعنی آپ نے طلوع فجر سے پہلے پہلے سحری کھا لینی ہے، اور جو ہی غروب آفتاب ہوا پھر دیر نہیں کرنی، پھر نہیں کہ 5 منٹ ٹھہر جائیں، 10 منٹ ٹھہر جائیں، اس کو اور زیادہ غائب ہو لینے دیں، اندھیرا چھا لینے دیں، یہ ہو جائے وہ ہو جائے، نہیں، جلدی کریں۔ اس بات کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا ہے کہ روزہ جلدی افطار کرنا چاہیے۔ تو ایک تو یہ واضح فرق ہو گیا کہ روزہ فجر سے لے کر غروب آفتاب تک ہے۔ پھر پہلے روزے میں، پہلی امتوں کے روزے میں فرق، بہت بڑا فرق یہ ہے، اس وقت رات کو کھانا پینا اور اپنی حلال بیویوں کے ساتھ مباشرت جائز نہیں تھی، اور اس کے ہمارے سامنے ایک واقعہ ہے قیس بن سرما انصاری کا۔ وہ مزدور آدمی تھے، مزدوری کرتے تھے، صحابی ہیں، مزدوری کرتے تھے، روزہ رکھا ہوا۔ اب سارا دن مشقت کی، محنت کی، شام کو گھر آئے، جب گھر آئے تو بیوی سے کھانا مانگا کہ لاؤ مجھے کھانا دو۔ بیوی نے کہا کہ کھانا تیار نہیں ہے، آپ ٹھہرے، میں ابھی کھانا لا دیتی ہوں۔ جب وہ کھانا تیار کرنے یا لینے گئیں، وہ انتظار میں تھکے ہوئے تھے، انہیں نیند آ گئی، اور جب بیوی کھانا لے کے آئی انہوں نے دیکھا کہ خاوند تو میرا سو چکا ہے۔ اب انہوں نے ادباً احتراماً اٹھایا نہیں کہ تھکے ہوئے آئے ہیں، سو گئے ہیں تو چلو سونے دو، لیکن جب سو کے اٹھے تو رات بیت چکی تھی، صبح ہو گئی۔ اگلا دن جب دوپہر ہوئی، صورتحال اتنی گمبھیر ہو گئی اور طبیعت اتنی بگڑ گئی کہ ان کو غشی کے دورے پڑنے لگے۔ جب یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کریم نبی، رؤوف نبی، رحیم نبی، ان کے پاس جب یہ بات پہنچی تو ان کو بھی بڑی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بڑی تکلیف پہنچی، اور آپ کو بھی بڑی آپ کو اس کا درد محسوس ہوا کہ کتنے درد اور کرب میں وہ گزر رہا ہے۔ تو اسی وقت اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے یہ اجازت نامہ، یہ رخصت نامہ نازل کر دیا، اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ، مسلمانوں
میرے پیارے نبی کے پیارے امتی ہو، تمہارے لیے ایک اور آسانی پیدا کر دی گئی کہ تمہارے لیے راتیں حرام کی بجائے راتیں حلال کر دی گئیں۔ اب تم راتوں کو کھا پی سکتے ہو، ساری رات کھاؤ تم، مغرب سے لے کر طلوع فجر تک، اذان فجر تک، ساری رات کھاتے رہو، کوئی مذاق نہیں۔ دوسرا واقعہ میں یہ بھی عرض کر دوں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ وہ اپنی بیوی کے پاس جانا ممنوع تھا روزے کی راتوں میں، تو وہ بیوی کے پاس چلے گئے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا کہ انکم کنتم تختانون انفسکم، تمہارے لیے مشکل ہو رہا تھا، راتوں کا احتیاط اور راتوں کی پابندی تمہارے لیے بڑی مشکل تھی، اے میرے نبی کی امت، میں نے تمہارے لیے یہ بھی آسانی پیدا کر دی، تو اکل و شرب کی بھی آسانی ہو گئی اور مباشرت کی بھی اجازت مل گئی۔ تو ایک بہت بڑا واضح فرق ہے پہلے اور آج کے روزے کے درمیان۔ شروع میں نے ایک جملہ عرض کیا تھا کہ پہلی جو قومیں تھیں ان کی عبادات، ان کے معاملات، ان میں آج ہم دیکھیں تو کوئی نہ کوئی کمی بیشی ہمیں نظر آتی ہے، لیکن آج جو شریعت موجود ہے، اس شریعت کا کوئی امر اور کوئی سلسلہ ایسا نہیں ہے کہ جو عقل انسانی کے بھی خلاف ہو۔ اگر آج عقل اعتراض کرتی ہے تو وہ عقل اعتراض کرتی ہے جو شیطان کے شکنجے میں ہے، اور جو مثبت عقل ہے وہ اعتراض نہیں کرتی، اس لیے کہ کوئی ایسا امر ہے ہی نہیں کہ جو عقل انسانی کے خلاف ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا خوبصورت نظام دیا ہے، وہ سارے کا سارا بڑا خوبصورت ہے۔